باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 809 کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین حضرت طاؤوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ اعضاء ولا یکف شعرا ولا ثوب الجبہۃ والیدین والرکبتین والرجلین۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فرمایا کہ اس طرح کہ نہ بالوں کو اپنے سمیٹتے، نہ کپڑے کو جو ہے وہ لپیٹتے۔ اور وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ فرمایا کہ پیشانی ناک کے ساتھ، یعنی جب ہم پیشانی پر سجدہ کرتے ہیں نا تو اس میں ناک کی ہڈی بھی یہ شامل ہے، یعنی پیشانی اور ناک، پیشانی ناک کے ساتھ، یہ ایک ہو گیا۔ دونوں ہاتھ، ایک ہو گیا پیشانی ناک کے ساتھ، نمبر 2 دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 دونوں گھٹنے، پیشانی ناک کے ساتھ ایک ہڈی ہو گئی، 2 ہاتھ تو 2 اور 1 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے تو 5 ہو گئے، اور دونوں پاؤں تو کل ملا کر 7 ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان 7 اعضاء پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہمیں ان 7 اعضاء پر، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، ہم بالکل یہ خیال نہیں کرتے کہ عام طور پر ہاتھ تو صحیح لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیشانی یا ناک زمین پر لگے یا نہ لگے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمارے پاؤں صحیح طریقے سے زمین پر لگ رہے ہیں، نہیں لگ رہے، اس میں اور بھی تفصیل ہے، لیکن یہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں، گھٹنے عام طور پر لگ جاتے ہیں، لیکن دونوں پاؤں بعض اوقات زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں سجدہ ہی ادا نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان 7 اعضاء کو مد نظر رکھیں۔ پیشانی ناک کے ساتھ 1 ہو گئے، 2 ہاتھ 3 ہو گئے، 2 گھٹنے 5 ہو گئے، اور 2 پاؤں 7 ہو گئے۔ تو جب سجدہ کریں تو ان 7 اعضاء کو مد نظر رکھیں۔ دوسری چیز کہ ناظرین، ہم بار بار نمازوں میں، اپنی نمازوں میں کبھی بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، تو بالوں کو بنانے سے، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا۔ تو ناظرین، کبھی خدا نخواستہ کھجلی وغیرہ ہو یا کچھ اس طرح ہو تو ایک رکن میں عمل قلیل کے ذریعے اگر آپ نے کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 مرتبہ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تیسری مرتبہ کیا تو پھر ناظرین ایک رکن میں تو پھر نماز فاسد ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ کپڑوں کو بار بار یعنی صحیح کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ اور کپڑوں کو لپیٹنے سے منع فرمایا گیا۔ یہ عام طور پر ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے نا، یہ اس معاملے میں ہمارے نوجوان خیال نہیں کرتے۔ اگر ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ لپیٹ کر بنایا گیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے نماز کے دوران ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو لپیٹ لیتے ہیں، اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 111 یعنی 111 نمبر آیت ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔
فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اسے لا یظلمون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لا یظلمون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 111 لکھا ہوا ہے، تو آیت نمبر 111 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، 111 نمبر آیت۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ یوم ایک کلمہ، تأتی دوسرا، کلو تیسرا، نفسن چوتھا، تجادل پانچواں، ان چھٹا، نفسی ساتواں، ہا آٹھواں، اور پھر اس کے بعد واو نواں، توفا 10واں، کلو 11واں، ما 12واں، عملت 13واں، اور ناظرین لا 14واں، یظلمون 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یوم، اسے یوما نہیں پڑھیں گے، یوما، کیونکہ یہ حرف لین واو ہے۔ یوم تأتی، اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تا حمزہ پر سکون ہے، حمزہ ساکن ہے، تو حمزہ جب ساکن ہو تو اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تاتی نہیں، تأتی، اور یہاں یا مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، تأتی کلو نفس، کلو نفس، سین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو جادلو میں تا آ رہا ہے، یعنی تنوین کے بعد تا ہے، حرف اخفا ہے، تو یہاں اخفا کیا جائے گا تنوین پر، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس پر اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ کلو نفس تجادل عن نفسها، اب یہاں دیکھیں کہ ان میں نون ساکن ہے، نفسی کا نون آ رہا ہے، تو نون ساکن کو نون کے ساتھ ملا کر نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ عن نفسها، نفسی علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، نفسها، وا توفا، وتوفا کلو نفس، کلو نفس ما، نفسن میں سین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا، نفسن ما نہیں، نفسن ما عملت وہم لا یظلمون، وہم لا یظلمون، یہاں وقف کریں گے تو لا یظلمون پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسما کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کلو نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔
آیت نمبر 111 یعنی 111 نمبر آیت ہے۔ اعراب لگاتے ہیں، یوم تأتی کلو نفس تجادل عن نفسها وتوفى کلو نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ ہم سبق آج کا لکھ چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں، یوما، یوما پہلا اسم ہے، اور دوسرا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کلو، دوسرا اسم ہے کلو، تیسرا ہے نفسن، اور یہاں پر بھی نفسی ہے، نمبر 3 آئے گا، چوتھا ہا ضمیر، اور کلو گزر چکا ہے نمبر 2 میں، نفسن نمبر 3 میں گزر چکا ہے، اور ما نمبر 5 ہے، ہم ضمیر ہے تو نمبر 4 ہم لگائیں گے۔ تو کل ناظرین ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اسما ہیں، کل ملا کر 4 اسما ہیں، اور یہاں پر ہم لکھ بھی دیتے ہیں۔ اس کو ہم ذرا صحیح کر لیں، چلیں جی۔ تو پہلا اسم یوما، اور دوسرا اسم ہے کلو، تیسرا اسم ہے نفسن، اور چوتھا اسم ہے ہا اور ہم ضمیر، اور پانچواں ہے ما، چوتھا ہا اور ہم ضمیر، پانچواں ہے ما۔ 5 اسما ہیں ناظرین، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے تأتی، دوسرا ہے تجادلو، تیسرا ہے توفا، چوتھا ہے عملت، اور پانچواں ہے یظلمون۔ اتفاق ہے کہ افعال بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 تأتی، اور نمبر 2 تجادلو، نمبر 3 توفا، اور نمبر 4 عملت، اور نمبر 5 یظلمون۔ پانچ افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کے حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو حرف ہے وہ ان ہے، دوسرا واو، اور واو یہاں پر بھی ہے، اور تیسرا جو ہے لا۔ پہلا ان، دوسرا واو، تیسرا
لا۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ملا کر جو کلمات ہیں 5 اسماء، 5 افعال، 5 اور 5 10 ہو گئے، اور 3 جو ہے وہ حروف ہیں۔ تو کل ملا کر ناظرین 13 کلمات ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ناظرین پہلا اسم ہے یوما۔ یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کہتے ہیں دن کو۔ ایام اس کی جمع آتی ہے، یوم ایک دن، ایام بہت سے دن۔ اور عربی میں اگر اسی پر الف لام لگا دیا جائے الیوم، تو اس کا معنی ہوتا ہے آج کا دن، جسے ہم کہتے ہیں ٹوڈے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ٹوڈے، اور ویسے ہم کہتے ہیں آج کا دن، عربی میں کہتے ہیں الیوم، ٹھیک ہے نا۔ تو یوم اور ایام یہ دونوں کے دونوں عام طور پر اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، یوم اور ایام۔ کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، کل کا معنی ہر بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر ایک، تو اس معنی میں یعنی اس کا معنی ہر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا معنی ہے ہر، کل نفس، ہر جان۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کل افراد، کل کا معنی ہوتا ہے تمام۔ نفس جو ہے ناظرین جان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور نفس جسے ہم کہتے ہیں نا نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یہ کیٹیگریز ہیں نفس کی جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو نفس اس معنی میں بھی ہوتا ہے، اور نفس جان کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں نفس امارہ سے، نفس امارہ کی تباہ کاریوں سے محفوظ و مامون فرما۔ تو یہ نفس عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ نفوس اور انفس اس کی جمع آتی ہے، تو نفوس بھی اور نفس بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نفوس قدسیہ، یعنی یہ وہ مقدس جانیں ہیں۔ جب ہم صحابہ کرام کی یا اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نفوس قدسیہ، یا حضرات انبیاء کی بات کرتے ہیں تو نفوس قدسیہ پاک ذاتیں، پاک جانیں۔ تو ناظرین یہ عام طور پر نفس اور نفوس اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے، ہا یا ہیا۔ اس کا معنی ہوگا وہ، اس، ہم۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ناظرین متصل ہونے کی صورت میں جب متصل ہوگی تو ہم کی شکل بھی ہوگی اور ہم کی شکل بھی ہوگی، جب منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی۔ تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب انہیں۔ اس کے بعد ما ہے۔ ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے اس کا لنک ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ تأتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ آتی ہے یا وہ آئے گی، وہ آتی ہے یا وہ آئے گی۔ تو یہاں پر معنی ہوگا وہ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تأتی کل نفس، ظاہر ہے کہ آگے کلو اس کا فاعل بن رہا ہے، تو اس حساب سے تأتی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ تو جادلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ جھگڑتی ہے یا وہ جھگڑے گی، اور یہاں پر معنی ہوگا وہ جھگڑے گی۔ اس کے بعد ناظرین توفیٰ۔ توفیٰ فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول، مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو توفیٰ فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ پورا دیا جاتا ہے یا پورا دیا جائے گا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا پورا دیا جائے گا، مکمل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کا اگر ہم معروف لے لیں توفیٰ، تو اس کا معنی ہوگا وہ پورا دیتی ہے یا دیتا ہے، یا وہ پورا دے گی یا وہ پورا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن توفیٰ پورا دیا جاتا ہے یا وہ پورا دیا جائے گا، تو یہ معنی ہوگا پورا دیا جائے گا یا مکمل دیا جائے گا۔ عملت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے
کہ اس نے کیا، اس نے کام کیا یا اس نے کیا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یظلمون۔ یظلمون فعل مضارع مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے یا ان پر ظلم کیا جائے گا، ظلم کیا جاتا ہے یا ظلم کیا جائے گا۔ اب یہاں پر لا آ رہا ہے، تو لا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نفی کا معنی دیتا ہے، تو لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم اس کا مصدر ہے ناظرین، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا ہے ان، ٹھیک ہے، اور ان کا معنی ہوتا ہے سے، من کا معنی بھی سے ہے، ان کا معنی بھی سے ہے۔ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے اور دیگر معنی کے لیے آتا ہے، ان اعراض کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوری کے لیے آتا ہے، اور عام اس کا معنی ہوتا ہے سے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور، لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے عام طور پر، اور نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ ناظرین 13 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ یوم اور ایام، نمبر 2 کل، نمبر 3 نفس اور نفوس، نمبر 4 لا یظلمون میں ظلم، نمبر 5 ان میں من وعن، من وعن۔ تو آئیے ناظرین اب حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، تا حمزہ زبر تا، تا یا زیر تی، تا تی، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نف سن، تا پیش تو، جیم الف زبر جا، دال زیر دی، لام پیش لو، تو جا دلو، عین نون، نون زبر ان، نون فا زبر نف، سین زیر سی، ہا کھڑا زبر ہا، الف زبر ہا، ان نفسی ہا، واو زبر وا، تا پیش تو، واو فا زبر وف، فا کھڑا زبر فا، و تو وفا، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، نون فا زبر نف، سین میم دو زیر سم، نف سم، میم الف زبر ما، عین زبر آ، میم زر می، لام تا زبر لت، ما عملت، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم و ہم، لام الف زبر لا، یا زواب پیش یز، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہاں وقف کریں گے تو لا یظلمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ناظرین، اور ہم تلاوت کر چکے ہیں، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب، تو آئیے اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یوما، جس دن، ویسے اس کا معنی دن ہے لیکن چونکہ قرینہ ہے تو اس لیے اس کا معنی کیا جا رہا ہے جس دن، تأتی، آئے گی، کلو، ہر، نفس، جان، یعنی تأتی کلو نفس، اب دیکھیں ترجمہ کس طرح بن رہا ہے، یوما، جس دن، تأتی کلو نفس، ہر جان آئے گی، تجادلو، جھگڑتی ہوئی، ان، سے، نفس، ذات، ہا، اپنی، وا، اور، توفا، پورا دیا جائے گا، کلو، ہر، نفس، جان، ما، وہ جو، عمیلت، اس نے کام کیا، وا، اور، ہم، وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین آیت نمبر 111 کے حوالے سے، کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جس دن ہر متنفس، یعنی ہر جان والا، اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ اس سے جو پچھلی آیات ہیں تو اس میں خاص طور پر آپ غور فرمائیں کہ بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کیا، ان پر اللہ کا غضب ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اور جن مسلمانوں نے جان کے خوف سے صرف زبان سے کلمہ کفر کہا، اور ان کے دل ایمان پر مطمئن تھے، ناظرین یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، تفصیل ہم بتا چکے ہیں، اور ان پر رحم فرمائے گا، اس لیے کہ وہ اس میں معذور ہیں کہ جان کے خوف سے ایسی سچویشن بعض اوقات آ جاتی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ آلہ قتل رکھ دیا، پسٹل رکھ دیا کہ بول دے منہ سے، تو ناظرین اس صورت میں زبان سے اگر کہہ بھی دیا لیکن دل میں ایمان ہے تو پھر اللہ رب العالمین دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں یہ بتایا کہ جو مرتدین ہیں ان پر غضب اور ایمان والوں پر رحم کس دن ہوگا؟ فرمایا کہ وہ قیامت کا دن ہے۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ اس دن ہر نفس اپنے نفس سے جھگڑے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہوتا ہے، دو نفس نہیں ہوتے، پھر یہ معنی کس طرح درست ہوگا کہ ہر نفس اپنے نفس سے جھگڑے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نفس سے مراد انسان کا وجود ہے، انسان کا بدن ہے، اور دوسرے نفس سے مراد خود انسان مراد ہے۔ اسی لیے ناظرین پہلے نفس کا معنی ہم نے جان کیا، اور دوسرے نفس کا معنی ہم نے ذات کا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ خود وہ انسان مراد ہے یا انسان کی روح مراد ہے، یعنی انسان کی روح اور اس کے بدن میں بحث اور تکرار ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ روح کہے گی اے میرے رب، تو نے مجھے پیدا کیا، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے میرے ہاتھ تھے اور نہ کہیں جانے کے لیے میرے پیر تھے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں تھیں اور نہ کسی چیز کو سننے کے لیے میرے کان تھے، نہ سوچنے کے لیے عقل تھی، حتیٰ کہ تو نے مجھے اس جسم میں داخل فرما دیا، سو تو ہر قسم کا عذاب بھی اس جسم پر نازل فرما اور مجھے نجات دے دے۔ اور جسم کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے پیدا کیا،
میں تو لکڑی کے تختے کی طرح تھا، میں اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ سکتا تھا اور نہ قدموں سے چل سکتا تھا، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، نہ کانوں سے سن سکتا تھا۔ پھر یہ روح نور کی شعاع کی طرح مجھ میں داخل ہوئی، اس سے میری زبان بولنے لگی، اس سے میری آنکھیں دیکھنے لگیں، اور اسی سے میرے پیر چلنے لگے، اور اسی سے میرے کان سننے لگے۔ سو ہر قسم کا عذاب تو اس روح پر نازل فرما اور مجھے نجات دے دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اندھے اور لنجے کی مثال بیان فرماتا ہے جو ایک باغ میں تھے۔ اندھا پھلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور لنجا پھلوں کو توڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر لنجے نے اندھے سے کہا کہ تو مجھے اپنے اوپر سوار کر لے، میں خود بھی پھل توڑ کر کھاؤں گا اور تجھے بھی کھلاؤں گا۔ پھر دونوں نے باغ سے پھل توڑ کر کھائے۔ اب کس پر عذاب ہوگا، سوال پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ دونوں پر عذاب ہوگا۔ علامہ قرطبی نے اس حدیث کو امام ثعلبی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نفسی نفسی کہنا، ناظرین ظاہر ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم جسے ہم کہتے ہیں، تو ہر نفس اپنے نفس سے بحث اور تکرار کر رہا ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، سورہ عبس آیت نمبر 37۔ اس دن ہر شخص کو اپنی پریشانی دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گوشت لایا گیا، آپ نے اس میں سے ایک دستی اٹھا لی، وہ آپ کو اچھی لگی، آپ اس کو دانتوں سے کھانے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور وہ سب کو دیکھ سکیں گے۔ سورج ان کے قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہوگا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر لوگ آپس میں کہیں گے تم دیکھ رہے ہو تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ جائیں گے، وہ کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست اقدس سے پیدا کیا، آپ نے اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمارے لیے رب سے شفاعت کریں۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہمارا کیا حال ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس حالت میں ہیں؟ آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب غضب میں ہے، وہ اتنے شدید غضب میں ہے کہ اس سے پہلے اتنے غضب میں میں نے نہ دیکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور اس نے مجھے ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس میں بظاہر کھا لیا تھا، تو مجھے آج اپنی فکر ہے۔ ناظرین و سامعین، میں فرمائیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب آگے کیا ہوتا ہے ناظرین، بات کو یہیں پر روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا تو ہمیں اس ہیبت ناکی سے، اس ہولناکی سے محفوظ و مامون فرمائے اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور www.arykutv.tv پر آپ ناظرین ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج ہو یا یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام ہو، خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کہ نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں جس ڈیٹ کا آپ پروگرام یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک، گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا۔